ہے، ہنگامہ آرائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، انسان ترقی کر رہا ہے، فساد پہ فساد بڑھتا جا رہا ہے، تو مجھے بتاؤ کیا انسانیت کی ترقی ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ مجھ سے سوال کرو گے مولانا آپ ہی بتا دو انسانیت کی ترقی کیا ہے؟ تو مسلمانوں عید کے دن میرا یہ پیغام اپنے ذہن و دل میں نقش و ثبت کر لو، انسان کی ترقی فضاؤں میں اڑنا ہے، انسان کی ترقی ہوا کے کندھے پہ سواری کرنا ہو سکتی ہے، انسان کی ترقی ایک جگہ بیٹھ کر پوری دنیا کا مشاہدہ کرنا ہو سکتی ہے، مگر انسانیت کی ترقی نہ پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا ہے، نہ انسانیت کی ترقی نہ فلیٹوں پہ فلیٹ ہے، نہ گاڑیوں پہ گاڑیاں ہیں، نہ بینک بیلنس ہے، نہ مادی قوت ہے۔ انسانیت کی ترقی جناب علی اخلاقی پاکیزگی سے ہوتی ہے، ایمان کی روشنی سے ہوتی ہے اور عمل کی چاشنی سے ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں اخلاق کی گراوٹ ہو، جہاں جناب علی ایمان کے خانہ ایمان میں تاریکی ہو، جہاں انسان عمل کے میدان میں کھوکھلا ہو، یہ قطعی طور پر انسانیت کی ترقی نہیں ہے۔ محترم آج کا مسلمان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، جو من پہ آئے کر دے، طبیعت پہ آئے کہہ دے، کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا پیاری بات فرمائی ہے، من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا۔ یہ احادیث کس کے لیے ہیں؟ ارشادات مصطفیٰ کس کے لیے ہیں؟ یہ احکام کس کے لیے ہیں؟ ہم مسلمانوں کے لیے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کی سرکار کے احکام پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ محترم سرکار نے فرمایا من لم یعقر کبیرنا، جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ولم یرحم صغیرنا، جو اپنے چھوٹوں سے پیار و محبت نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ محترم ہم مسلمان اپنے کو جتنا بھی آزاد سمجھتے ہیں، یاد رہے کہ ہم مسلمان نہ کل آزاد تھے نہ آج آزاد ہیں۔ جب تک سانس ہماری چل رہی ہے ہم اپنے آپ کو آزاد قطعی طور پہ نہ سمجھ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں۔ آپ کہو گے مولانا کیسی بات کر رہے ہو، ہم تو مکمل آزاد ہیں، اپنے من سے کھا رہے ہیں، من سے پی رہے ہیں، من سے سو رہے ہیں، من سے جاگ رہے ہیں، من سے بول رہے ہیں، اپنی طبیعت سے ہم سارا کام کر رہے ہیں، زندگی کا سارا کاروبار چل رہا ہے، اور امریکہ میں تو اور آزادی ہے میرے بھائی، جو چاہو کر لو، جو چاہو کر لو۔ محترم یہ مسلمان خود کو آزاد سمجھ تو رہا ہے، مگر یاد رکھیے مسلمان کبھی آزاد نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا پیارا پیغام دیا ہے، قربان جائے ڈاکٹر صاحب پر۔ کیا فرمایا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان کہلانا بڑا آسان ہے۔ میاں مسلمان وہ ہے اس کا کردار بولے کہ مسلمان ہے، اس کے افعال بولے کہ مسلمان ہے، اس کے اعمال بولے کہ مسلمان ہے، اس کے چلنے کا انداز بولے کہ مسلمان ہے، اس کی رفتار بولے کہ مسلمان ہے، اس کی گفتار بولے کہ مسلمان ہے، اس کے بولنے کا انداز بولے کہ مسلمان ہے، مسکرانے کا طریقہ بولے کہ مسلمان ہے، اس کی صبح بولے مسلمان ہے، شام بولے مسلمان ہے، دن بولے مسلمان ہے، رات بولے مسلمان ہے، رزم بولے مسلمان ہے، بزم بولے مسلمان ہے، جذبت بولے مسلمان ہے، خلبت بولے مسلمان ہے۔ کیا وہ تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں؟ پورے ہندوستان میں، ہندوستان سے میری مراد آج کا ہندوستان نہیں، کل کا ہندوستان ہے، پاکستان بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، برما بھی شامل ہے، سری لنکا بھی شامل ہے۔ میاں پورے ہندوستان کے اندر میں ایک بھی خداوند قدوس کا ماننے والا موجود نہیں تھا۔ مجھے بتائیے حضور غریب نواز نے 90 لاکھ ہندوؤں کو، کافروں کو ہلکا بگوش اسلام کیا کہ تلوار کی بنیاد پہ کیا تھا، نیزوں کی بنیاد پہ کیا تھا، تیروں کی بنیاد پہ کیا تھا، کیا بھالوں کی بنیاد پہ کیا تھا، کیا بم بارود کی بنیاد پہ کیا تھا؟ نہیں، یہ غریب نواز کی ایمانی طاقت تھی، یہ غریب نواز کی اخلاقی پاکیزگی تھی، یہ غریب نواز کی جناب عالی عمل کی چاشنی تھی کہ محترم بڑے بڑے ہندو جو راجپوت کہلاتے تھے غریب نواز کے قدموں پر گر کر ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ آج محترم وہی بات ہے جس شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، تو تھا جس کا چاند اب وہ حالے نہ رہے۔
محترم حضرات، ہم آزاد نہیں ہیں، قیدی ہیں۔ کہو گے مولانا کیسی بات کر، ہم کہاں قیدی ہیں؟ ہم کس جیل کے اندر بند ہیں؟ ہم تو بالکل اسبے بے لگام کی طرح گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، ہم کہاں قیدی ہیں؟ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ہم آپ سب سارے مسلمان قیدی ہیں، قیدی ہیں، قیدی ہیں۔ کس کے قیدی ہیں پتا ہے؟ شریعت مصطفیٰ کے قیدی ہیں، سرکار کے قانون کے قیدی ہیں، ہم قرآنی احکام کے قیدی ہیں، ہم ارشادات مصطفیٰ کے قیدی ہیں۔ کسی قیدی سے پوچھیں زندگی قید کی کیسی ہوتی ہے، جتنا بڑا دادا کیوں نہ ہو، انڈر ورلڈ کا بندہ کیوں نہ ہو، جب قید کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے نا، سارا غرور نشہ ہو جاتا ہے۔ اب قید میں رہنے والا اپنی طبیعت سے کھا نہیں سکتا، طبیعت سے پی نہیں سکتا، طبیعت سے سو نہیں سکتا، طبیعت سے جاگ نہیں سکتا۔ قیدی چاہے گا دن کے 10 بجے میں سو کر اٹھوں گا، سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ چاہے قیدی میں قید خانے میں رہ کر مرغ مسلم کھاؤں، بریانی کھاؤں، سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ایک قیدی کو وہی کھانا کھانا ہوگا جو قید کا قانون کھلائے گا، وہی پانی پینا ہوگا جو قید کا قانون پلائے گا۔ ایک قیدی کو اسی وقت سونا ہے جو قید کا قانون بتائے گا، ایک قیدی کو اسی وقت جاگنا ہے جو قید کا قانون بتائے گا۔ جو قیدی قید کے قانون کا النگھن کرتا ہے محترم، یا تو اس کی سزائیں بڑھا دی جاتی ہیں یا پھر یہ ہے اس کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ محترم ایسے ہی سمجھو، بلا تشبیہ و تمثیل، دنیا کا قیدی قید کے قانون کو پاؤں تلے رونتا ہے، سزائیں بڑھا دی جاتی ہیں، اور ہم شریعت مصطفیٰ کے قیدی ہیں۔ اگر ہم نے شریعت کی حدوں سے قدم آگے بڑھایا، شریعت کے قانون کا النگھن کیا، تو محترم قبر میں سزائیں بڑھا دی جائیں گی، حشر میں سزائیں بڑھا دی جائیں گی، دنیا میں بھی ممکن ہے عذاب الہی آن پڑے۔ اس سے پہلے کہ ہم بڑے تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، آج نہ ہماری عزت ہے، نہ ہمارا وقار ہے، نہ ہمارا احترام ہے، نہ ہماری کوئی شان و شوکت ہے۔ محترم نام کے اسلامی کنٹریز ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ارے میاں دولت کی بات نہ کرو، ثروت کی بات نہ کرو، مال و منال کی بات نہ کرو، تم محترم قوت و طاقت کی بات نہ کرو۔ ارے میاں قوت و طاقت دولت کیا کافروں کے پاس نہیں تھی؟ کل نہ تھی، بہت تھی، مگر اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے بدر کے میدان میں 313 نہتے مسلمانوں نے 1000 کے کافروں کے لشکر جرار کو پاؤں کی ٹھوکر بنا کر بتا دیا تھا۔ دنیا والوں سنو، کامیابی کا ضامن مادی قوت نہیں ہوتی ہے، کامیابی کا ضامن ایمانی طاقت ہوتی ہے، عمل کی روشنی ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث العظم، نعرہ حیدری۔ یا حیدری۔ اسی لیے میرے سرکار نے کیا پیاری بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، فقد عرف ربہ۔ محترم حدیثیں پڑھیے، قرآنی آیات کے ترجمے پڑھیے، مستند ترجمے، اس پہ غور و خوض کیجیے، یہ زندگی کیسے گزارنا ہے۔ میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، من، بڑی مشہور حدیث ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آپ مجھے لاکھ اچھا کہو، میں اچھا نہیں بن جاؤں گا۔ میں آپ کو لاکھ اچھا کہوں، آپ اچھے نہیں بن سکتے۔ بندہ خود اچھا کہلاتا ہے تو بندہ خود کو اچھا کہے۔ یہ حدیث کی ترجمہ ہی ہے، کیونکہ بندہ اپنے بارے میں خوب جانتا ہے، میں صبح کیا کرتا ہوں، شام کیا کرتا ہوں، دن کیا کرتا ہوں، رات کیا کرتا ہوں، ظاہر کیا کرتا ہوں، باطن میں کیا کرتا ہوں۔ آدمی خود کو ٹٹولے، آدمی اپنا محاسبہ کرے، آدمی خود کو انویسٹیگیٹ کرے، اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اگر آدمی خود کو اچھا کہہ لے، یقیناً اس سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ اور ایسے انسان کو بلا شبہ جو اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ اپنے رب کو پہچان لیا کرتا ہے، اسے معرفت ربی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم یاد کر رہا تھا کہ مسلمان